اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے دوسرے باب میں سے مکتوب نمبر 44 ومن کتاب اللہ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا یہ خط الى زیاد ابن ابی وقد بلغہ ان معاویہ کتب الیہ یرید خدیعتہ باستلحاقہ۔ جب حضرت کو یہ معلوم ہوا کہ معاویہ نے زیاد ابن ابی کو خط لکھ کر اپنے خاندان کے ساتھ منسلک کر لینے سے اسے چکمہ دینا چاہا ہے، تو آپ نے زیاد کو یہ خط تحریر فرمایا۔ قد عرفت، مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان معاویہ کتب الیک یستذل لبک و یستفل غربک۔ مجھے معلوم ہوا کہ معاویہ نے تمہاری طرف خط لکھ کر تمہاری عقل کو پھسلانا اور تمہاری دھار کو کند کرنا چاہا ہے۔ فاحذرہ فانما هو الشیطان یاتی المؤمن من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ لیحتکم غفلتہ ویستلب غرتہ۔ تم اس سے ہوشیار رہو، کیونکہ وہ شیطان ہے جو مومن کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں جانب سے آتا ہے تاکہ اسے غافل پا کر اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کی عقل پر چھاپا مارے۔ وقد کان من ابی سفیان فی زمن عمر بن الخطاب فلتۃ من حدیث النفس ونزغۃ من نزغات الشیطان لا یثبت بها نسب ولا یستحق بها ارث والمتعلق بها قالوا غل المدفف والنوت المذبذب۔ مولا فرماتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں ابو سفیان کے منہ سے بے سوچے سمجھے ایک بات نکل گئی تھی جو شیطانی وسوسوں سے ایک وسوسہ تھی، جس سے نہ نسب ثابت ہوتا ہے اور نہ وارث ہونے کا حق پہنچتا ہے۔ تو جو شخص اس بات کا سہارا لے کر بیٹھے وہ ایسا ہے جیسے بزم میں نوشی میں بن بلائے آنے والا کہ اسے دھکے دے کر نکال باہر کیا جاتا ہے، یا زین فرس میں لٹکے ہوئے اس پیالے کے مانند کہ جو ادھر ادھر سے ادھر تھرکتا رہتا ہے۔